وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی فتح پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت مذاکرات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو امریکہ کو مداخلت کا وقت نہیں ملے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد کی امریکہ کی خاتون رکن کانگریس اور سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سے ملاقاتیں۔ پاکستان کی قیادت عظیم ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہی حقیقت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی لیڈرشپ کی ستائش۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر سے ملاقات، بولے 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے پر فخر ہے۔ 3 سال سے شیڈو بجٹ بنا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ قرار دیا، کم سے کم آمدنی 40,000 روپے ماہانہ کرنے کا مطالبہ۔ ڈیرہ بگٹی میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں اور قبائلی لشکر میں جھڑپیں، 4 دہشت گرد ہلاک۔ لیویز حکام کے مطابق اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی لاشیں شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کی جائیں گی۔ اور وقت کم اور مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش۔ عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، کراچی کی مویشی منڈی گر گئی، لاہور میں بھی ریٹ کم ہو گئے۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے، گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کو 30% الاؤنس کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف حتمی فیصلہ 10 جون کو کابینہ اجلاس میں کریں گے۔ 2024-25 کا اقتصادی سروے 9 جون کو جاری ہوگا۔ معاشی شرح نمو کا 3.6% ہدف پورا نہ ہو سکا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے صرف 5% تک محدود رہی۔ اسرائیل کی جارحیت ایک بار پھر بیروت پر بمباری، لبنانی شہری جنازے اٹھاتے رہے۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت، حملے بین الاقوامی قوانین اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین شخص میں لفظی جنگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل، ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا، بولے میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ ٹرمپ کے مواخذے اور نائب صدر JD وینس کو صدر بنانے کا مطالبہ، نئی سیاسی جماعت کے لیے رائے بھی مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کے سرکاری ٹھیکے منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا، ٹیسلا کے حصے $150 بلین گر گئے۔ پاکستان میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات، قربانی کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود، ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافر پریشان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، ٹرانسپورٹ کی مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، کہا مریم نواز نے لاہور میں عالمی معیار کے مارکیٹ کا وعدہ پورا کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہی ماڈل پورے پنجاب میں لاگو کریں گے۔ سندھ میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000، موٹر سائیکل سوار کو 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز، حتمی منظوری سے کابینہ دے گی۔ ون وے کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ تجویز، 4 سیٹر رکشوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کی منظوری، کمرشل اور نان کمرشل گاڑیوں کے فٹنس لازمی قرار۔
عید کے تینوں دن لاہور میں شدید گرمی پڑے گی، پارہ 46 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج غضب کی گرمی، سندھ و بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین شخص میں لفظی جنگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل، ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا، بولے میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ ٹرمپ کے مواخذے اور نائب صدر جے ڈی وینس کو صدر بنانے کا مطالبہ، نئی سیاسی جماعت کے لیے رائے بھی مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کے سرکاری ٹھیکے منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا، ٹیسلا کے حصے $150 بلین گر گئے۔ پاکستان میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات، قربانی کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود، ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافر پریشان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، ٹرانسپورٹ کی مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، کہا مریم نواز نے لاہور میں عالمی معیار کے مارکیٹ کا وعدہ پورا کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہی ماڈل پورے پنجاب میں لاگو کریں گے۔ سندھ میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000، موٹر سائیکل سوار کو 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز، حتمی منظوری سے انکابینہ دے گی۔ ون وے کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ تجویز، 4 سیٹر رکشوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کی منظوری، کمرشل اور نان کمرشل گاڑیوں کے فٹنس لازمی قرار۔ عید کے تینوں دن لاہور میں شدید گرمی پڑے گی، پارہ 46 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج غضب کی گرمی، سندھ و بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ عید کے تینوں دن لاہور میں شدید گرمی پڑے گی، پارہ 46 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج غضب کی گرمی، سندھ و بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین شخص میں لفظی جنگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل، ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا، بولے میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ ٹرمپ کے مواخذے اور نائب صدر جے ڈی وینس کو صدر بنانے کا مطالبہ، نئی سیاسی جماعت کے لیے رائے بھی مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کے سرکاری ٹھیکے منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا، ٹیسلا کے حصے $150 بلین گر گئے۔ پاکستان میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے اجتماعات، قربانی کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود، ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافر پریشان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، ٹرانسپورٹ کی مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، کہا مریم نواز نے لاہور میں عالمی معیار کے مارکیٹ کا وعدہ پورا کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہی ماڈل پورے پنجاب میں لاگو کریں گے۔ سندھ میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000، موٹر سائیکل سوار کو 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز، حتمی منظوری سے انکابینہ دے گی۔ ون وے کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ تجویز،
4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की मंजूरी। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस लाजमी करार। ईद के तीनों दिन लाहौर में शदीद गर्मी पड़ेगी। पारा 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गजब की गर्मी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।